اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز کہ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جہاں ہمارا سانس ٹوٹا ہے تو وہاں رکنے کا انداز کیا ہوگا۔ دیکھیں، سانس چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ چیز بنیادی نہیں ہے، چاہے آپ کا سانس چھوٹا ہو چاہے آپ کا سانس بڑا ہو، لیکن آپ نے جہاں بھی سانس لیا ہے، رکے ہیں، تو آپ کو تجوید کے قانون کے اعتبار سے رکنا ہے، وقف کے طریقے سے رکنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ مختصر ویڈیو ہے، 4 سے 5 منٹ کی ہوگی۔ اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے۔ پورے قرآن مجید کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں جہاں سے بھی ہم تلاوت کریں گے تو یہی ایک رکنے کا انداز ہوگا، یہی ایک وقف کرنے کا طریقہ ہوگا۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ نورانی قاعدہ ہم نے سکھایا ہے دوسرے چینل پر، وہاں وقف کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے، وہیں سے وقف کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ نورانی قاعدے میں وقف کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، جس کو ہم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کو دہراتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ آج شروع کرتے ہیں اس چیز کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف سیکھنے کے لیے جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ جو علامتیں آیت کے درمیان میں یا آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر آتی ہیں تو ان کو سیکھیں گے، ان کے بارے میں علم حاصل کریں گے تو ہمیں وقف کا طریقہ آئے گا۔ اور دوسرا وقف کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ پہلے دیکھ لیں، یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ عربی کا 5 لکھا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہے لام الف یعنی لا۔ لا کا معنی نو، آپ نہیں رک سکتے، اور یہ 5 جہاں بھی آ جائے وہاں رکنا ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جو ہے یہاں وقف ہے یعنی رکنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پر رکنا ہے، تو یہ علامت ہے، 5 کی علامت آ جائے تو وہاں رکنا ہے، لیکن 2 علامتیں ایک ساتھ آ جائیں، جیسے کہ یہاں پر یہ علامت ہے اور دوسری اس کے اوپر ہے، اور بعض اوقات 3 آ جاتی ہیں، تو جو اوپر ہوگی اس کی رعایت کی جائے گی، اس کو دیکھ کر کے ہم نے وہاں پر وہ اس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے۔ یہاں یہ 5 عربی کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، لیکن اس کے اوپر جو علامت لا کی یہ بتا رہی کہ آپ نے نہیں رکنا۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کے شروع کا حرف ہے لا، لا الہ الا اللہ۔ لا کا معنی نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے، لا یعنی نو، تو یہ لا آپ سمجھ لیں جہاں بھی آئے گا تو وہاں نہیں رکنا۔ یہاں بھی دیکھ لیں یا لا ہے یعنی یہاں نہیں رکنا، تو 2 علامتوں میں سے جو اوپر کی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا اور اسی اعتبار سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس جگہ پر پتہ چلا کہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ کل کی ویڈیو میں نے چھوٹی میم کے بارے میں بتایا، تو کس طرح پڑھیں گے؟ علیم، بڑی میم کو چھوٹی کے ساتھ ملایا، علیم بما كانوا يكذبون۔ اور جو علامتیں ہیں رکنے نہ رکنے کی وہ تفصیلی ایک اور ویڈیو میں آئیں گی، لیکن میں آپ کو تلاوت کے دوران وقف کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ کسی اور آیت کو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے اور دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جہاں بھی ہم نے سانس توڑنا ہے تو آخری حرف کو ہم نے جزم دے دینی ہے، سکون دے دینا ہے، اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں سے میں پڑھتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ اب چھوٹی سانس ہے جس کی، اس کا یہاں پر جو ہے سانس ٹوٹ گیا ہے۔ اب کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ، یعنی ہر حرف ہر لفظ کو الگ الگ نہیں پڑھنا، جہاں بھی ہم رکے ہیں سانس لے لی ہے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، رکنے کا طریقہ لام پر پیش ہے تو اس کو ہم نے سکون دے دیا کیونکہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا. رکنے کا طریقہ یہی ہوگا. پڑھیں گے مَن یقول. اب ہم رک گئے ہیں تو پھر آگے سے نہیں پڑھنا، بلکہ آگے سے کنٹینیو نہیں کرنا، بلکہ پیچھے سے لفظ کو ملا کر آگے جانا ہے. یہاں سے پڑھیں گے مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. دیکھیں یہ آخری را پر زیر ہے تو میں نے اس پر آخر یعنی را پر جزم پڑھ لیا. سکون کیوں؟ کیونکہ جب بھی سانس ٹوٹے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. وبالیوم الآخر. اب یہاں سانس ٹوٹا تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں سے نہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ آیت میں نے مکمل کی ہے. اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جہاں بھی ہم رکیں سانس ٹوٹ جائے تو آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو ہم نے سکون دے دینا ہے، جزم دے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ آخر میں اگر گول تا ہو، یہ جیسے لام ہے، یہ را ہے، اس پر زبر زیر تھا ہم نے اس کو سکون دے دیا، لیکن جہاں ہم رک رہے ہیں وہاں یہ گول تا آ جاتی ہے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہیں. اس آیت کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، 7 نمبر آیت. اس میں یہ لفظ ہے غشاوتن، یعنی یہ تا پر جو ہے گول تا ہے. تو یہاں پر گول تا پر جب بھی ہماری سانس ٹوٹے کو اس کو ہم نے ہا بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے. یہاں سے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. نوٹ کریں کس طرح میں سانس روکتا ہوں پھر پیچھے سے ملا کر پڑھتا ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں ہماری سانس ٹوٹی، یہ پہلے سے ہی ساکن ہے یعنی اس پر سکون ہے تو ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ پیچھے یہاں سے ملا کر پڑھیں گے علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہاں طا پر پہلے سے ہی وقف ہے، یہاں وقف کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ وقف کی جگہ ہے، بیچ میں ہم نہیں رکنے. پیچھے سے ملانا اس وقت ہے جب ہم درمیان میں رک جائے جہاں کوئی وقف کی علامت نہ ہو. یہاں طا وقف کی علامت ہے. اب آگے جانا ہے، یہاں سے پڑھیں گے وعلی سے وعلی ابصارہم غشاوہ. سمجھ گئے؟ گول تا پر جب وقف کریں گے تو اس کو ہا پڑھ دینا ہے غشاوہ. اب یہاں زا پر نہیں رکنا ہوتا یعنی ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. یہاں بیچ میں سانس ٹوٹا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہو گیا؟ بیچ میں سانس ٹوٹ جائے پیچھے سے ایک لفظ جوڑ کر پلس کر کے آگے جانا ہے. دوسری بات یہ میں نے بتائی جہاں بھی سانس ٹوٹے آخری حرف پر سکون دے دینا ہے، جزم کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن آخر میں ہا ہو تو اس کو تا گول تا ہو تو اس کو ہا پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں غشاوہ، اسی طرح پورے قرآن مجید میں جہاں بھی گول تا آئے گی اس کو ہا پڑھیں گے. آخری بات اس ویڈیو کی بتاؤں کہ آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو. ایسے وقف پر ہم رکے ہیں، سانس لیا ہے جہاں 2 زبر کی تنوین ہے تو اس میں ہم نے الف پڑھنا ہے. زبر کی تنوین میں ہم نے وقف کیا ہے، رکے ہیں تو وہاں لاسٹ میں الف کے ساتھ رکیں گے. وہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر یہ آخری بات ہوگی اس ویڈیو کی. وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، 22 نمبر آیت ہے. یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. سمجھ گئے جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ زبر کی تنوین، یہ دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. جہاں یہاں پر سانس ٹوٹے گا تو الف کے ساتھ رکنا ہے. بناء، سانس ٹوٹ گیا. آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے یہاں سے والسماء بناء
وانزل پر سانس ٹوٹا تو لام کو ہم نے سکون دے دیا. آگے چلیں گے کیونکہ یہاں پر بھی دیکھنا ہے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. زبر کی تنوین حمزہ پر. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. یہاں بھی اسی طریقے سے رکیں گے. زبر کی تنوین ہے تو کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. گول تا پر سانس ٹوٹا ہے تو گول تا کو ہا بنا دیں گے. زبر کی تنوین پر رک رہے ہیں تو آخر میں الف کے ساتھ رکنا ہے. اور جہاں بھی درمیان میں سانس ٹوٹے پیچھے سے ملا کر پڑھیں. چاہے ایک ایک لفظ پر آپ سانس لیں کوئی مسئلہ نہیں. جہاں بھی رکیں پیچھے سے ملا کر پڑھیں, جہاں بھی رکیں پیچھے سے ملا کر پڑھیں. آج کی ویڈیو میں یہ وقف کا طریقہ تھا جو پورے قرآن مجید میں اگر آپ اس کی پیروی کریں, اس کو فالو کریں تو بہت اچھے طریقے سے آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے. کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں. اس کے لیے جو ہے بہت بہت شکریہ. آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے. اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں, اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.